اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت شام کے لندن وقت کے مطابق لندن وقت کے مطابق شام کے 7 بج رہے ہیں اور پاکستان کے وقت کے مطابق 11 بج رہے ہیں. 8 ستمبر 2017 8 سپٹمبر 2017 کی تاریخ ہے اور دن ہے جمعے کا، یعنی فرائیڈے کا دن ہے. اور آج میرے خطاب کا جو عنوان ہے اس کو لکھ لیجئے گا. ضرور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ سے کہوں گا، تاریخ کے دنیا بھر میں جہاں جہاں سن رہے ہیں لوگ، پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس، ان کو آج تاریخ کے میں وہ حقائق بیان کروں گا جو شاید اس سے پہلے نہ انہوں نے کہیں سنے ہوں نہ کہیں پڑھے ہوں. ان حقائق سے پردہ ہٹا کر آپ کو وہ حقائق بتاؤں گا. تو میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے روہنگیا مسلمانوں کا. ذرا میرے لفظ کو آپ غور سے سنیے. میں نے یہ نہیں کہا روہنگیا کے مسلمانوں، روہنگیا کے مسلمانوں کا لفظ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو جملے، جو 2 الفاظ بولے ہیں وہ یہ ہیں. اب آپ کوٹ ان کوٹ میں لکھ لیجئے، روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام. روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام، روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں اور عزم جہال تحریکی ساتھیوں، اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں، تمام شعبہ جات کے ذمہ داران، پرعزم تحریکی ساتھیوں، گمنام مجاہدوں، سب کو بشمول انٹرنیشنل سیکریٹریٹ، رابطہ کمیٹی اور اراکین رابطہ کمیٹی اور اوورسیز جتنے بھی ایم کیو ایم کے اوورسیز یونٹ ہیں، اس میں یو کے بھی شامل ہیں، ان کے کارکنان، ذمہ داران. غرض یہ کہ کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں جہاں جہاں ایم کیو ایم کے ذمہ داران و کارکنان اس وقت جو کام کر رہے ہیں یا رہتے ہیں یا ہمدرد ہیں، سمپتھائزرز ہیں، ان سب کو السلام علیکم. جیسا کہ میں نے پہلے ابتدا میں کہا تھا، روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام آج کا عنوان ہے. اس کے بارے میں جو گفتگو کروں گا اس کو نوجوان لکھتے رہیے.
کہ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، امریکہ، روس، چائنا، ایران، عراق، سعودی عربیہ، افغانستان، ازبکستان، آذربائیجان، قازقستان، برطانیہ، برٹن، اسی طرح ایک ملک ہے، اس کا نام ہے بظاہر پاکستان، لیکن اس کے طرز عمل اور جو ظلم و بربریت پاکستان کی فوج کے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اس پاکستان کو فوج نے نا پاکستان میں تبدیل کر کے اس کی مالک بن بیٹھی، اس لیے اب ہم اسے کہتے ہیں نا پاکستان۔ یہ ایک دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کی شکل میں موجودہ نا پاکستان، کیونکہ وہ اب قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، فوج کا پاکستان ہے، تو فوج کا پاکستان تو نا پاکستان ہی ہو سکتا ہے، پاکستان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ میں اگر یہ دہراؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور اصل موضوع پیچھے ہٹ جائے گا، تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح ایک دنیا میں ملک ہے جسے پہلے کہتے تھے برما، اور آپ نے بہت سنا ہوگا برمی مسلمان پاکستان میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے، برمی برما برمی برما برمی، اس کا نام تبدیل ہو کر جیسے ہندوستان کا ایک بہت قدیم نام بمبئی، بامبے، بی سے شروع ہوتا تھا، بی فار بوائے، بی فار بیچلر، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے انڈیا کے علاقوں کے نام ہیں جو برسوں سے استعمال ہوتے چلے آئے تھے، لیکن آج بامبے کو بامبے نہیں کہتے، مومبے کہتے ہیں۔ I don't know why۔ اور اس کا نام اب میم بے چھوٹی یہ حمزہ اس کے اوپر ممبئی۔ یہ اردو کے ہمارے اس وقت سن رہے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، کیا ڈاکٹر ندیم احسان، کیا نام ہے موجودہ بمبئی کا؟ ممبئی۔ پھر دوبارہ کہو۔ ممبئی نہیں، اردو ایک ایک لفظ پڑھ کے بتاؤ۔ میم بے حمزہ یہ۔ نہیں، پہلے کیا تھا؟ پہلے تھا بمبئی۔ اس کا کیا الفاظ تھے؟ بے میم بے حمزہ یہ۔ سن لیا ساتھیوں؟ بے میم بے بمبئی، حمزہ یہ، بمبئی، اب ہو گیا ہے ممبئی۔ اسی طرح یہ تو ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا پہلے ایک لفظ تھا فیصل آباد کا، پہلے کیا نام تھا؟ لائل پور۔ فیصل آباد کا کیا نام تھا ساتھیوں پہلے؟ لائل پور۔ شیور؟ جی پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ جی لائل، جی
جی لائلپور ہی تھا. ارے دیکھو ساتھیوں، میں ساتھیوں سے پوچھ کے کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو الزام مجھ پر مت ڈالنا، کیونکہ دشمن تو ڈالتے ہی رہے ہیں. میری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ میرے ذمہ داران خاص طور پر اور فوج کے ہاتھوں بک جانے والے ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز یا ذمہ داران، وہ بھی مجھ پہ الزام دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے تصدیق کر رہا ہوں، کل کو سر مجھ پہ الزام مت دینا. فیصل آباد کا کیا نام تھا پہلے؟ ساتھیوں کیا سنا آپ نے؟ لائل پور. کیا کس طرح لکھتے تھے لائل پور؟ لام الف یس، حمزہ لام لام الف لا حمزہ حمزہ لام لام لائل اور لائل پے واو پے واو رے رے. پور. ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ فوج جرنیلوں کی چلتی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے ملک صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں صوبہ پنجاب کی جو زبان ہے وہ پنجابی زبان ہے. پنجابی کیا زبان ہے؟ پنجابی. کیا زبان ہے پنجاب کی؟ پنجابی. تو لائل پور کا نام کیا تھا؟ فیصل آباد کا نام تھا لائل پور، اس کو بدل کے اب کر دیا فیصل آباد. تو اس طرح دنیا میں نام علاقوں کے، اسٹیٹس کے، اضلاع کے تبدیل کیے جاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ ملکوں کے نام تک تبدیل کیے گئے ہیں. جیسے پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، فوج نے اس کو نا پاکستان کا نام دے دیا. نام نہیں دیا لیکن بغیر نام کے بنا دیا ہے نا پاکستان، کیونکہ پہلے تھا قائد اعظم کا پاکستان، اب ہے فوج کا پاکستان. یہ فوج نے مظالم اتنے کیے ہیں پورے پاکستان کے غیر پنجابیوں پر، اس میں بلوچ، سندھی، قبائلی علاقے کے لوگ، پختون بھی شامل ہیں. گو کہ پختون اور ان کی نمائندہ پارٹیاں وہ پنجابی فوج کے جرنیلوں کی جو بنائی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑے بڑے یعنی بادشاہ خان کی اولاد اور ان کی جماعت، ان کا نام لینے والے، وہ بھی فوج کی ایجنٹ بن گئی ہے، فوجی جرنیلوں کی. تو اب رہ گئے قبائلی، تو جو نہیں مانتے تھے تو ان کو مار کے ڈرون حملے اور رد الفساد، قد الفساد، لوکی الفساد، کریلا الفساد، ضرب عصب، اس کو عزب کہہ دیتے ہیں. یہ وہ ہے حضور کی تلوار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام تھا اسب. اسب، عین صاد بے. کیا تھا نام ڈاکٹر صاحب؟ ذرا دیکھیں، شاید میری غلطی ہو تو صحیح کر دیں اصلاح، کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط بات میں ساتھیوں اسٹوڈنٹ تک پہنچاؤں. نہ پہنچائیے پہلے. این سواد بے. ذرا دیکھیں کیا ہے، ذرا جلدی سے دیر ہو رہی ہے. این زواد بے. میں کہہ رہا ہوں، میں نے مطلب مختلف، یہ سارے اصل میں تلفظ
اس لیے بگڑ گیا کہ اکثریت جو ہے وہ پنجابیوں کی ہے، اینکر پرسن پنجابی 99%، اور اس ٹی وی ٹاک شو میں حصہ لینے والے پنجابی، اور جو مزاحیہ پروگرام ہو، سنجیدہ پروگرام ہو، یا کھیلوں کے پروگرام ہو، کشتی کے پروگرام ہو، کرکٹ کے پروگرام ہو، یعنی ہر وہ چیز جو ٹی وی پر آتی ہے اس میں زبان جو ہے وہ اردو کو بگاڑ کر بولی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے کبھی نہیں سنا ہمیں اس بات کا پتہ لگ جائے گا، اور پنجابی اسے بولتے ہیں بگاڑ کر پتہ انہیں لگ پتا جائے گا، انہیں لگ پتا جائے گا. ہم کہتے ہیں انہیں پتا لگ جائے گا، یعنی فوجیوں کو آنے والے وقت میں جو ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہم کہیں گے ان فوجی جرنیلوں کو آنے والے وقت میں پتا لگ جائے گا. ہوں بچے ذرا، لیکن پنجابی جب بولے گا وہ کہے گا آنے والے وقت میں ان پنجابی جرنیلوں کو لگ پتا جائے گا. تو بگاڑ دیا ہے، ہاں نکال لیا آپ نے. نکال لیا تو بتاؤ نا، اسپیل کرو، اسپیل. اردو میں این زواد بے، این سے عروج، زواد سے ضعیف، اور بے سے بکری. وہ کون ہے بکری؟ پاکستانی فوج کے جرنیل. یار ہمارے دیکھو ساتھیوں، یہ ذمہ داران ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ بکری کے معنی پاکستان میں کیا ہے. میں بتا رہا ہوں کیونکہ جب انڈیا کی فوج آتی ہے یا امریکہ نے جیسے ابھی تھریٹ دی ہے تو سب بکری بنے ہوئے ہیں، اور چائنا نے برکس اتفاق سے. اب میں کیا کروں؟ بکری یہ تو انہیں بکری مزید بنانے کے لیے جرنیلوں کو ایک اور پانچ بی، ایک منٹ لکھیں ساتھیوں، بی فار بوائے، آر فار ریبٹ، آر فار انک، سی فار کیٹ، اور ایس فار سرنڈر. یعنی آپ دیکھیے کہ 3 نام اس میں فوجی جرنیلوں کے مطابق ہیں. بی فار بزدل، آر فار رنر، بزدل رنر، آئی فار انسائڈ، یعنی اگر کسی بارڈر پہ لڑ رہا ہو تو بھاگ کے فوراً انسائڈ آ جائے گا، جہاں سیف پلیس ہوگا، بارڈرز پہ نہیں رہے گا، کارگل پہ نہیں رہے گا، سیاچن میں نہیں رہے گا، انڈین بارڈرز پہ نہیں رہے گا. اور سی فار کیٹ، اور انجام کار ہوگا اس کا سرنڈر، ایس فار سرنڈر. برکس، پنجابی لہجے میں بتا رہا ہوں آپ کو، برکس. اور یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں جو پنجابی اینکر پرسنس ہیں نا، جن کا کام ایم کیو ایم کو گالی دینا، بس ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والے برکس، جو دانشور، قلمکار، تجزیہ نگار پنجابی ہیں، سب پنجابی.
99% पंजाबी। कोई और जबान का मैंने तो नहीं देखा कभी तज्जिया निगार। कभी कभार एक आध कभी केपीके से ले लेते हैं, सिंध से तो मैंने नहीं देखा किसी को लेते हुए आज तक, न बलूचिस्तान से किसी को लेते हुए देखा है, किसी बलोच या सिंध से किसी सिंधी दानिश्वर को। साथियों अगर इस्लाह करते रहे, क्योंकि ये खिताब भी है, लेक्चर भी है, तालीम भी है, तरबियत भी है, सब कुछ है ये। मैंने क्या कहा? ये किताब भी है, लेक्चर भी है, तालीम भी है, सब तरबियत भी है। तरबियत भी है। पहले डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कह दिया कि पाकिस्तानियों, फौजियों, इंसान के बच्चे बन जाओ, एड बंद। ये इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने कहा गलत कहा जा रहा है, मैंने कहा आगे आगे देखिए रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या, नहीं आगे आगे देखिए रोता है क्या। तुमने हमारी माओ को रुलाया और रुला रहे हो। उनका बेटा एमक्यूएम का कारकुन या जिम्मेदार वो नहीं मिला तो उसके बाप को ले गए। तो मार हो रही है, बेटे और बेटियां बिलबिला रहे, रो रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब ये फौजी जर्नल रोएंगे। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये बात करने चले थे रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम। इससे पहले कि मैं और आगे चलूं कि ये तमहीद मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के पीछे पाकिस्तानी फौज के जर्नल, पहले भी कह चुका हूं, आईएसआई और उनके तैयार करदा ग्रुप दाइश, आईएसएस, तालिबान, लश्कर जंगी, लश्कर तैयबा और इंडिया में जो भेजा था बॉम्बे, कारनेज जो हुआ था बॉम्बे में, टेररिज्म जो हुआ था, उसमें आज होटल फलाह यहूदियों की एक जगह थी रहने की, वहां पता नहीं कहां कहां घुस गए थे ये। और ये घुस गए थे अभी पाकिस्तान में केपीके में एक स्कूल है, वो भी आर्मी का है, जरा गौर से फरमाइए, और कोई स्कूल नहीं मिला। आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चों को गाजर मूली की तरह काट डाला, भून डाला, जैसे गोश्त को भूनते हैं, इन्होंने गोलियों से मासूम बच्चे और बच्चियों को भून डाला। इस पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों ने, अफसरान ने और उनके एजेंटों ने, जिसमें कहा यह गया कि ये बैतुल्ला मसूद के मानने वाले जानशीनों ने किया है। हकीमुल्लाह मसूद वो तो मर गया, मार दिया गया। फिर आए उसके बाद उसकी जगह ले दें एहसानुल्लाह एहसान। तो एहसानुल्लाह एहसान जो कातिल है, जिसका वीडियो टेप मौजूद है, जो कातिल है इन बच्चों का और एक फौजी अफसर का मैसेज भी आपको सुनाया है, भेजा है। और अगर जो सुनना चाहे वो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट फोन कर ले, हमारे साथी उसको वो वीडियो कैसेट भेज देंगे जिसमें वो फौजी अफसर बता रहा है कि किस तरह उसने
نے طالبان، داعش، القاعدہ اور جہادی آؤٹ فٹس کے ساتھ مل کر فوج کے افسران کی موجودگی میں ان کے حکم پر ان بچوں کو قتل کیا. اس میں جو شامل تھے وہ، اور پیچھے ان کا جو کمانڈر تھا وہ تھا احسان اللہ احسان. وہ کہاں ہے اس وقت؟ فوج کی ISI کی محفوظ پناہ گاہ میں. القاعدہ کا سربراہ کہاں تھا 6 سال تک؟ کوئی مائی کا لال اینکر پرسن، تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینالسٹ، اگر وہ واقعتاً اپنے ایک باپ سے پیدا ہے تو تجزیے میں آ کے یہ کہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہہ دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے اور ISPR نے کہ ہمارے یہاں کوئی محفوظ پناہ گاہیں جہادیوں کے لیے، طالبان کے لیے، القاعدہ کے لیے، ISIS کے لیے نہیں ہے. یہ سب فوجی جھوٹ بولیں تو بولیں. یہ حرام زادے پولیٹیکل اینالسٹ یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اسی طرح جب ایسٹ پاکستان میں غاجر مولی کی طرح یہ مسلمان بنگالی ماں بہن بیٹیوں کو کاٹ رہے تھے اور ان کا گینگ ریپ کر رہے تھے، تو یہی پولیٹیکل اینالسٹ پنجاب کے یہ فتح کے قصیدے لکھ رہے تھے، رقم کر رہے تھے. یہ اس لیے کہ کوئی حق حلال سے پیدا ہونے والا، اور جو پیدا ہوگا اس کے ہاتھ میں جو قلم ہوگا اس سے وہ نہ کبھی جھوٹ لکھے گا نہ کبھی قوم کو بہکائے گا، اور جو اللہ زبان دے گا تو اس زبان سے سچ 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 کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلے گا. لیکن ہمارے اینکر پرسن کے اکثریت کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. یہ اینکر پرسن میرے چند سوالوں کے جوابات دیں اور پاکستانی قوم سے میں سوالات کرنے جا رہا ہوں ابھی اینکر پرسنز اور تجزیہ نگاروں سے، ان پولیٹیکل اینالسٹ سے، اور یہ فیصلہ کر لیں میرے سوالات کی روشنی میں کہ یہ ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں یا ان کا باپ نامعلوم ہے. یہ میری قوم کی قتل عام جینوسائیڈ، مہاجروں کے جینوسائیڈ پر جو 1992 سے آج تک جاری ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں فوج نے دہشت گردوں کا کراچی میں خاتمہ کر دیا، الطاف حسین کا نام مٹا دیا ہم نے، MQM ختم کر دی، اور MQM کے غدار بابائے ان کی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں سمیت اپنی کنیزیں اور غلام بنا لی، اور یہ اس وقت PIB ٹولے کی شکل میں ہو یا کمالو کی شکل میں ہو. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. یہ بھی کہتے ہیں فوج نے بہت اچھا کیا، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں رینجرز والوں کو کہ انہوں نے مہاجروں کا اتنا قتل عام کیا اور وہ آج بھی کر رہے ہیں، اور جو الطاف حسین کا نام لیتا ہے اس کا قتل عام کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے جھنڈے سے بہت محبت ہے اور ہم پاکستان کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. یہ غدار کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا کوئی لندن سے لینا دینا نہیں ہے. لاہور میں جو لندن میں جو کام کر رہے ہیں رات دن، وہ اور ان کا قائد اپنے ایک باپ کی اولاد ہے، اور اگر ان میں سے بھی کوئی الطاف حسین سے غداری کرے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایک باپ کی اولاد نہیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی مقام پر بھی ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، ساؤتھ افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، بیلجیم میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، افریقہ میں ہو،
जर्मनी में हो, स्वीडन में हो, ऑस्ट्रिया में हो, मलेशिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, कहीं भी हो, ये मैं आपको पहचान बता रहा हूं। हक हलाल की औलाद यानी एक बाप की औलाद, और जिसके बाप का पता नहीं वो भी वही कहेगा जो फौज के गुलाम और उनके जो हीरो बने हुए हैं, वो इसलिए कि उनके बापों का भी पता नहीं। क्यों? कि अगर इख्तिलाफ होता है तो एक बाप के लोग इख्तिलाफ पर अलहदा तो हो जाते हैं, लेकिन अलहदा होके अपनी कौम को की मुखबरियां करके न अपनी कौम की माँ बहन बेटियों की असमत पर आंच आने देते हैं, न उनके दुपट्टे खिंचवाते हैं, न उन्हें जेलों में बंद करवाते हैं। लेकिन ये पीआईबी टोला और इसके हरकारे, इसके सारे लोग और इसके सारे जो कमालू टोले के हैं, वो मुखबरियां करके माँ बहन बेटियों की बेहुरमती करा रहे हैं अपने कौम की। ये एक बाप की औलाद नहीं है, ये साबित हो गया है। ये मैंने कहा है, अब साबित अगर करवाना है तो इनके फैमिली ट्रीज बनवा लो। तो मैं आ रहा था ब्रिक्स पे कि अमेरिका को ये तज्जिया निगार अभी गालियां देते देते थके नहीं थे और कहते थे तज्जिया निगार, यही पंजाबी तज्जिया निगार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं नाम लूं इनका? नहीं यार, नाम नहीं लेता, चलो पर्दा रखा हुआ है अभी। लेकिन एक एक करके मैं खुदा की कसम अगर जिंदगी रही तो एक एक, चाहे वो 30 साल 35 साल या 50 साल तज्जिया निगार हो, चाहे वो दिफाई तज्जिया निगार हो, अगर उसके मुंह पे से मैंने कपड़ा नहीं हटाया और उसकी असल हकीकत नहीं बताई गई, ये एक बाप का है या एक बाप का नहीं है, वो मेरे सवाल का जवाब देना होगा उसको। और अगर अपने एक बाप का है तो टीवी पे आना बंद कर दे, कलम छोड़ दे, भीख मांगना शुरू कर दे। इस बेगैरती से बेहतर है कि कौम को गुमराह करे, कौम को बहकाए, बरगलाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाउजुबिल्लाह, कोई नाउजुबिल्लाह पैगंबर है या कि वो जो कहेंगे सही है? और ISPR कोई नाउजुबिल्लाह जिब्राइल है? क्योंकि जो लाए आयत यानी नाउजुबिल्लाह जो वो बयान करे वो सच है, ये कौन कहता है? पॉलिटिकल एनालिस्ट और एंकर पर्सन्स। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे थे, डर भी रहे थे, गाली भी दे रहे थे, डर भी रहे थे, और क्या कहने लगे ये लोग? हमें डरने की जरूरत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा कर्रा जवाब दिया है, सुल्तान राही की तरह से, जो पंजाबी फिल्मों में विलन का किरदार अदा किया करता था, हीरो का भी करता था, जो हमेशा जागीरदार वडेरे से मांगता था, सानू बहन तेन अगवा कर लिया सी, सानू बहन दा नदियां बह जावेंगी इधर खून दी, तूने अगर मैनू बहन का दुपट्टा वापिस नहीं किया चौधरी, सानू बहन का दुपट्टा वापिस कर दे। तो ये अमेरिका को धमकियां देकर कहने लगे बड़ा जुर्रतमंदाना बयान दिया। अबे जुर्रतमंदाना नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, अगर मर्द का बच्चा है तो एटम बम तुम्हारे पास हो, पाकिस्तान तबाह हो तो हो, तुम अगर सच्चे हो तो एटम बम उठाओ और जाके मार दो अमेरिका पे, मार दो ना अमेरिका में। तो उसके बजाय क्या कहते हैं? अगर अमेरिका हट जाए, बरतानिया हट जाए, मगरबी दुनिया हट जाए तो क्या हमारा पुराना इश्क सदियों से आबा अजदाद, जद्दे अमजद, उनके आबा अजदाद से चला आ रहा है, रिश्ता चाइना से। और क्या कहने लगे कि हम बताना चाहते हैं
अमेरिका को। ये एंकर पर्सन भी कह रहे हैं, फौजी जनरल भी कह रहे हैं, आईएसपीआर भी कह रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह रहा है। हम किसी से डरने वाले नहीं है, इसलिए कि अगर हम कावर्ड हैं, बकरी हैं, सरेंडर करने वाले हैं, तो यार इस पे पर्दा डालने के लिए हमारे दाएं हाथ पे चाइना है और बाएं हाथ पे रशिया है। आपने सुना होगा क्या इन लोगों ने दावे किए टीवी पे, हमारे दाएं हाथ पे चाइना है और बाएं हाथ पे रशिया है, जिनसे हमारी कदीम नस्ल दर नस्ल यानी कोई 2000 साल का ताल्लुक बनता है। ये एंकर पर्सन्स और फौज के जनरल ये बताते हैं 2000 साल का। और बहुत से पंजाबी एनालिस्ट, पॉलिटिकल और दिफाई तज्जिया निगार और फौज के जनरल और आईएसपीआर को कहते हैं हमारे इनके साथ तो रिश्तेदारी कबले मसीह से थी, बिफोर बीसी, नॉट एडी। एडी होता है आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट ईसाइयों में, और बीसी बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे यहाँ क्या होता है, मुसलमानों में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। अब ये कहते हैं, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं एडी और बीसी का फर्क। तो ये कहते हैं कि हमारी तो रिश्तेदारी कबले मसीह से, यानी ईसा पैदा नहीं हुए थे उससे पहले ही इब्राहिम और हजरत इब्राहिम से आगे चल के आदम से हमारी रिश्तेदारी मिलती है। तो हुआ क्या, अल्लाह को करना ऐसा हुआ कि अभी ये सब मिलके अमेरिका को गालियां दे रहे थे, जिनके कल तलवे चाटते थे, जिनके टुकड़े और भीख के ऊपर पलते थे और आज भी पल रहे हैं। गालियां देकर फिर भी कासा गदाई लेके यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तुम्हारे फेडरल गवर्नमेंट के ये जो मौजूदा जितने भी बड़े बड़े इंटीरियर मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, अभी कहां भीख मांगने गए, चाइना गए। इनका इस्तकबाल किसी ने नहीं किया एयरपोर्ट पे, मैं आपको बताऊं। मौजूदा जो आप कल आपने देखा होगा ना, खाना पूरी के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी, वो आ रही थी चाइनीज जबान में। अच्छा, उसका तर्जुमा फिर वो खैर अंग्रेजी में हो रहा था, हमें नहीं मालूम कि वो अंग्रेजी में तर्जुमा जो हो रहा था वो करने वाले कौन थे या करने वाली कौन थी खातून। आए वो चाइनीज थी या चाइना की थी, और अगर थी तो उन्होंने जाहिर है अपने हुक्मरानों के कहने पे किया होगा कि यार मसलियत है, अभी सी पैक का हमें पूरा सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है मंसूबे को लेके, सी पैक मंसूबे को लेके, तो पाकिस्तान को आसरे पानी में तो रखना है ना। तो वो मतलब चाइनीज जबान में पूरी गुफ्तगू हुई, चन 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 चप्पा पोपो चिके तमलीली चम्बोल अल्लाह वाली ची पुमो हम बात चोचो फौजी पाकिस्तानी चोट की चंबा पंचकोरा पुरानी ची का जवाब बता चू 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 चू। तो मैंने कहा कि अरे ये तो यकीन दिला रहे हैं पाकिस्तानियों को, पंजाबी नाचने लगे। जीएचक्यू में जश्न हो रहा है, जरा गौर से देखिए। फौजी जनरलों ने फॉरेन पार्टी की, आज कोर कमांडर का इजलास भी हुआ, मैंने देखा, वहां पे भी खूब नाच हुआ है। चमचम पाँचो चुप्पो ची 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 पो पो पो
کہ امریکہ گیا تو کیا ہوا، اس کا میں مطلب بتاتا ہوں تمہیں. چائنی مجھے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ چلا گیا اور چائنا نے اگر برکس، ابھی بتاتا ہوں برکس کیا ہے. برکس BRICS، برکس کی جو کانفرنس ہوئی چائنا میں، تو اس کے بعد یہ ان کی امیدوں پہ اوس کیسے پڑی ہے، ڈر گئے ایک دم بالکل. اب تو دایاں بھی کٹ گیا ہاتھ اور بایاں بھی کٹ گیا، کیونکہ دونوں برکس کے ممبر ہیں. اب آئیے میں برکس کا بتاتا ہوں. 20 ہے برازیل، لکھو یار 20 ہے برازیل. B فار برازیل، R فار رشیا، R فار رشیا، I فار انڈیا، دشمن پاکستان. C فار کیٹ، C فار چائنا، C فار چائنا اور S فار ساؤتھ افریقہ. برکس. B فار برازیل، R فار رشیا، I فار انڈیا، C فار چائنا، S فار ساؤتھ افریقہ. دیکھیں برازیل، رشیا اور چائنا اور ساؤتھ افریقہ، اور بیچ میں کیا ہے؟ انڈیا. انڈیا کے دائیں طرف کون ہے؟ برازیل اور رشیا، اور بائیں طرف کون ہے؟ چائنا اور ساؤتھ افریقہ. یا دائیں اور بائیں کے بجائے بائیں اور دائیں کر لیں، یوں کر لیں آپ، اپ سائڈ ڈاؤن کر لیں، اپ سائڈ ڈاؤن. مارو میرے ساتھیوں کو، میری قوم کے لوگوں کو. میں جب تک سانسیں چل رہی ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ہر فرعون کے موسیٰ پیدا ہوتا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو مصلحین آئیں گے یا انقلابی آئیں گے، جو بکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، چاہے وہ پاکستان کی جیل میں ہو یا جلا وطنی میں ہو. میری طرح وہ مر جائیں گے پر سودا نہیں کریں گے، قوم کا سودا نہیں کریں گے، اپنے نظریے کا سودا نہیں کریں گے، اپنی آئیڈیالوجی کا سودا نہیں کریں گے، اپنی فلسفی کا سودا نہیں کریں گے. اب بتاؤ، اس میں مجھے بتاؤ پاکستان کا نظر آ رہا ہے. یہ سوال ہے تجزیہ نگاروں کے لیے، پولیٹیکل اینالسٹ، بے غیرتوں کے لیے، 99% بے شرموں کے لیے، بے غیرتوں کے لیے. ابھی میں اس سے بڑی گالی نہیں دے رہا. جب اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات ٹی وی پہ نہیں دیے تو سمجھ لینا ان کے باپ ایک نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، پکی. میں نے الطاف حسین آج تک کبھی وہ غلط بات کہی ہے؟ بولو ساتھیوں، ماں بہنوں بیٹیوں، کبھی کوئی غلط بات کہی؟ نہیں کہی. تو انڈیا کے دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے؟ دیکھ لو. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اب تو چائنا بھی گیا، انڈیا بھی گیا، لیکن کل وزیر خارجہ گئے اور ایک دوسرے چائنا کے وزیر خارجہ کی کانفرنس آئی چین چمپا کو پہنچوں، فوراً کور کمانڈر کا اجلاس کیا. کہنے لگے کہ ہمارے پیٹ صحیح ہو گئے ہیں. اب وہ فوراً لوٹا لے کے جانا جو تھا وہ بند ہو گیا جب سے وزیر خارجہ گیا ہے اور یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو وہاں پہ خطاب ہونے لگا. چیف آف آرمی اسٹاف انگریزی پنجابی بولتے بولتے شاہنامہ بولے جائے اور کمانڈر کو کمانڈر کو کمانڈر یعنی یہاں پہ بھی ہم کیوں کو گالی دے گئے. دیکھ رہے ہو تم
کور کمانڈر کے آج کے اجلاس میں جو 8 ستمبر کو ہوا ہے. کہ دیکھو ہو گیا، کہہ دیا، چائنا نے دوبارہ یقین دلا دیا، جان میں جان آئی. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف اور فوجی جنرلوں کور کمانڈر کو بتاتا ہوں بیٹو، بہت مار رہے ہو نا مہاجروں کو اور بلوچوں کو، بلوچوں کا قتل عام کر رہے ہو، مہاجروں کا قتل عام کر رہے ہو. بلوچ معصوموں کا، سرداروں کا تو نہیں. سردار تو تمہارے نوکر ہیں، تمہارے کتے ہیں. اس طرح مہاجروں میں صنعتکار کی اکثریت، دولت مندوں کی، مہاجروں کی اکثریت وہ کتے بنے ہوئے ہیں. ان کے بیٹے بیٹیاں کتیاں بنی ہوئی ہیں. ایم کیو ایم کو گالی دیتے ہیں. ابھی صنعتکار کا بیٹا بازیاب ہوا ہے. ایم کیو ایم چندہ لے کو چندہ دے، کوئی جائے کہ چندہ دے دیں تو بعد میں سب جگہ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے آئے تھے، بھتہ لے کے چلے گئے. کتنے دیے؟ ہم نے 5 لاکھ دیے. اور ان کے گھر کا جب کوئی غائب ہو جائے نا ہوا، بتاتے بھی نہیں ہیں اور اس کے لیے شان میں قصیدہ بھی پڑھتے ہیں. یہ کر لیں دولت مند مہاجر، وقت آنے پہ انشاءاللہ ان دولت مند مہاجروں سے، ان سب سے میں نہیں، قوم حساب لے گی، عدالت حساب لے گی، ہمارا قانون حساب لے گا. کون سا؟ یا تو ہمارے ملک جو قائد اعظم نے بتایا تھا اس پاکستان کا، اگر پاکستان کے لوگ اٹھ گئے اور ایم کیو ایم الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم کے پرچم تلے آ گئے پورے مظلوم پاکستان کے، تو میں پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر کے بچا لوں گا اور نہ پاکستان سے واپس قائد اعظم کا پاکستان بنا دوں گا جس میں فوج پاکستان کی ہوگی، پاکستان کا فوج نہیں ہوگا. پاکستان کی فوج ہوگی، فوج کا پاکستان نہیں ہوگا. صبح دیکھو شام دیکھو، یعنی میں تو دنگ رہ گیا ہوں. کرکٹ کا میچ، ہاکی کا میچ، باکسنگ کا میچ، اور کون کون سے میچ ہوتے ہیں؟ ذرا جلدی جلدی ہیلپ کرو نا ساتھیوں. اور فٹ بال کا، فٹ بال کا، اور نہیں فٹ بال کا، اور بتاؤ. یعنی جتنے بھی دن ہو، کوئی بھی موقع ہو غم کا یا خوشی کا، سویلین پالیٹیشنز غائب، فوج کے لوگ بنا رہے ہیں. یوم پاکستان کی ریلیاں فوج نکال رہی ہے، رینجرز نکال رہی ہے. کھیلوں میں انعامات، تمغات فوج دے رہی ہے. یعنی کس جگہ یہ نہیں گھسے ہوئے یار، چھوڑا کون سا شعبہ انہوں نے. حتیٰ کہ اب تو تجزیہ نگار جو ہے نا، ان کے سامنے ایک فوج کا ریٹائرڈ بیٹھا ہوتا ہے، باقی سارے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ اس ریٹائرڈ فوجی کے آگے ڈر جاتے ہیں، سوائے 1 یا 2 کے. میں جو اڑ جاتے ہیں ان کو شاباش و سلام پیش کرتا ہوں، بیٹا ڈٹے رہنا. اسی طرح سے اور ورنہ فلدیت پہ بات پہنچے گی بات اب، کیونکہ جب میری ماں بہن بیٹیوں کی کا تمہیں کوئی احترام نہیں تو میں کیسے کروں تمہاری ماں بہن بیٹیوں کا احترام. ہاں یہ نہیں کروں گا کہ میں تمہاری ماں بہن بیٹی کو اٹھا لوں اور یا میرے عمل کو یا میری فوج اٹھانے کا عمل کریں تو میں انہیں جائز کبھی نہیں حکم دوں گا. میں طاقت بھی ہوگی تو بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. مجھے طاقتور لوگوں کے ظلم سے لڑنا سکھایا گیا ہے اور غریبوں کی مدد کرنا سکھایا گیا ہے. کسی بھی بے گناہ مظلوم کی ماں بہن بیٹی تو کیا طاقتور بھی ہو، پیسے والا بھی ہو یا غریب، کسی کی ماں بہن بیٹی کی حرمت پر آنچ نہیں ڈالنا. یہ درس میرے ماں باپ نے دیا ہے، یہ درس میں نے آپ کو دیا ہے ساتھیوں، آپ کو دیا ہے، اور اسی پہ عمل بھی کرنا، ہمیشہ عمل کرنا.
ہر کسی، چاہے رینجرز ہو چاہے پولیس ہو، ان کی ماں بہن بیٹیوں کا بھی احترام کرنا. کیوں؟ تہذیب ہے ہماری، صحیح ہے یا غلط، لیکن درس ہے ہمارا، کلچر ہے ہمارا، ثقافت ہے ہماری، یہی وہی بتا رہا ہوں. وقت آئے گا تو بدلہ لیں گے ان فوجی افسروں سے اور یہ اینکر پرسن سے اور پولیٹیکل اینالسٹ سے جو گالیاں دیتے نا ٹی وی پہ آ کے. ان کی کیا بولوں میں، اللہ ان کی سوچ و فکر کو تبدیل کرے، یہی کہوں گا میں. تو برکس کا مطلب سمجھ لیا. اب آپ کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے عنوان تھا روہنگیا کے مسلمانوں کا قتل عام. میں سب سے پہلے MQM کی جانب سے رابطہ کمیٹی MQM، جس کا قائد اور بانی الطاف حسین تھا، ہے، مر جانے کے بعد بھی یہ رہے گا. آج جو مسلمانوں پر، روہنگیا کے مسلمانوں پر میانمار میں بیت رہی ہے، اگر خدا کی قسم آج پاکستان میں MQM کی حکومت ہوتی، میری یعنی ہماری حکومت ہوتی، سچی MQM کی، جس کا قائد اور بانی الطاف حسین ہے، تو ہم یہ جلسے جلوس نہیں کرواتے، ہم عملاً کام کرتے. سب سے پہلے بارڈرز کھول دیتے ہم، اور سارے مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے لیے کہتے کہ جن کے اوپر، جن کا قتل عام ہو رہا ہے، جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، آؤ پاکستان میں تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، آؤ ہمارے یہاں آ جاؤ. میں بارڈر کھول دیتا. بہرحال میں ان کے قتل عام کی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں برما کے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ صحیح بات کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ آن کے بتائیے. محترمہ صاحبہ اپنی پوری جوانی سے لے کے اس ایج تک آپ جو صدر بنی ہوئی بیٹھی ہیں، وزیر اعظم بنی بیٹھی ہیں، آپ نوبل انعام یافتہ ہیں، آپ کو آ کر سچ تو بتانا چاہیے نا کہ اصل کہانی ہے کیا. میں بتاتا ہوں اصل کہانی کیا ہے. بہرحال اصل کہانی کچھ بھی اگر نہیں بتائیں تو بھی آپ، جو سارے مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہے نا، سارے مسلمان تو پاکستان میں بھی دہشت گرد 22 کروڑ ہیں، وہ چند فیصد، 1%، 2% ٹوٹل ہوں گے جو فوج کے کتے اور کتیاں ہیں، پلے اور پلیاں ہیں. طالبان، القاعدہ، طالبان، القاعدہ، طالبان اور داعش اور لشکر جنگی، لشکر طیبہ، جیش محمد وغیرہ 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 وغیرہ. لال مسجد سامنے ہی ہے، ISI کے دفتر کے کل بھی کہا تھا. تو اس کو بھی یاد رکھنا.
اور میں کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سے، ویسٹ سے، پورے پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر نہ کرو، فوج کو کرو، فوج کے ایجنٹوں کو کرو، اور کرنا ہے تو صرف ایک پروونس کو کر دو، پنجاب کو، باقی 3 چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو تو نہیں کرو، اور اگر کر سکتے ہو تو ان کو آزادی دلوا دو یار۔ اب بہت سے پنجاب کے غریب بول رہے ہوں گے مظلوم کہ ہم تو ظلم نہیں کر رہے، تو آپ اپنی فوج کا ساتھ تو دے رہے ہیں نا خاموش رہ کر۔ پنجابی غریبوں، مظلوموں، تمہیں کیا کوئی آزادی دلائے گا؟ غیرت مندوں، دنیا میں انقلاب غریب ہی لایا کرتے ہیں، غریبوں کی کوکھ سے انقلاب کی کوپلیں پھوٹتی ہیں، شگوفے پھوٹتے ہیں، پودے اگتے ہیں۔ اگر غیرت ہے پنجابیوں تو اٹھو، اٹھو،